تو ہمیں ایک مفتی صاحب، مفتی وقاص رضا مرتضائی صاحب شرک پور شریف نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سید نعمان بخاری شاہ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ کی دعا ہے۔ مفتی صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ، اللہ سب کا بڑا کرم ہے، آپ کی دعائیں ماشاءاللہ، اور میں ماشاء انتہائی اللہ۔ مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس ایک روحانی اور وجدانی رمضان ٹرانسمیشن نشریات کے اندر مدعو کیا۔ اللہ پاک آپ کو دنیا و ما فیہا کی نعمتوں سے نوازے، اور اللہ پاک آپ کے اس پروگرام میں آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ مفتی صاحب، ہم اپنے اس پروگرام میں آپ کو دل کے تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت خوشی ہوئی کہ جی آپ نے ہمیں جوائن جزاک کیا۔ اللہ۔ اللہ پاک آپ کو مزید کامیابی کی طرف لے کے چلے۔ تو آمین مفتی آمین۔ صاحب، ہم سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے حوالے سے آپ سے کچھ سوالات کریں گے۔ جی تو جی آپ نے ان سوالات کا ہمیں جواب تفصیلاً آپ ہمیں بتا دیجئے، تو تاکہ جو ہماری عوام ہے ان تک یہ باتیں پہنچ سکیں، اور یہ جو ہماری عوام جنہیں نہیں پتہ، جنہیں علم نہیں ہے، ان تک یہ باتیں پہنچیں۔ تو چلیے مفتی صاحب، ہم نا اپنے سوالات کے اس سلسلے کی جانب بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت سیدہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں؟ ذرا اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی فرما دیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید و ازواجہ امہاتہم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ جس طرح کہ پہلے بھی میں ایک مرتبہ آپ کا شکریہ ادا کر چکا ہوں، بار دیگر پھر میں جی گزارش کر رہا ہوں اللہ پاک آپ کو عزتوں سے نوازے۔ تو آپ نے جو جی جی سوال کیا ہے یہ آمین بہت آمین۔ اچھا سوال آپ نے کیا۔ جی تو آپ کے اس پروگرام کے وائے سے اس کے ذریعے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ حضرت ام المومنین اماں ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درمیان جو افضلیت کا معاملہ ہے، اس بارے میں علماء جی امت کا جو متفقہ فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس امت میں جو افضل ترین عورتیں ہیں وہ تین ہیں، جن میں حضرت ام المومنین حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نمبر دو اماں عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر تین میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اس بارے میں اختلاف ہے کہ ان میں مطلق طور پر فضیلت کس کو حاصل ہے۔ جی تو بعض مطلب جزوی جو فضائل ہیں اس اعتبار سے تو بعض علماء نے فضیلت دی ہے، لیکن مطلق طور پر اور کلی طور پر جو فضیلت ہے اس بارے میں اختلاف ہے۔ لیکن علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ایک بڑی مایہ ناز کتاب ہے عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری، بخاری شریف کی شرح ہے، ماشاء اللہ۔ جی اس کی جلد جی نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 76 ہے، 76، ماشاء اللہ۔ اور یہ بیروت سے کتاب چھپی ہے۔ اس میں آپ نے یہ بات واضح فرمائی، یا فرماتے ہیں یا افضل من خدیجہ بنت خویلد فیہ خلاف۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ سوال ہوتا ہے کہ یا عائشہ صدیقہ افضل ہے یا ام المومنین سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ فرماتے ہیں فیہ خلاف، اس میں اختلاف ہے۔ فقال بعضهم عائشہ تو افضل، بعض کا قول یہ ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں۔ وقال آخرون، جبکہ بعض علماء ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ختیجۃ افضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت ام المومنین سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے۔ لیکن یعنی کہ آگے اس میں فرماتے ہیں اختلاف آ گیا۔ آخرون وهو الاصح، لیکن فرماتے ہیں جو دوسرا قول ہے وہ اصح ہے، یعنی ترجیح ہے کہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو فضیلت حاصل ہے، آپ افضل ہے۔ جی ماشاء اللہ جی، زبردست مفتی صاحب، آپ نے بہت اچھا گائیڈ فرمایا۔
تو مفتی صاحب سیدہ پاک کے بارے میں آپ تھوڑی سی نا ان کی شان بیان کر دیں، حضرت سیدۃ الکبریٰ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں، اور ان کی عظمت تھوڑی سی بیان کر دیں، پھر مزید انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل ہم آپ سے سوال کریں گے، تو ان کی عظمت بیان کر دیجیے۔ جی ماشاءاللہ، ان کی جو عظمت ہے، ان کی جو شان ہے، وہ تو اگر ہم ساری زندگی بیان کرتے رہیں، اللہ پاک نے جو عظمتیں آپ کو عطا فرمائیں وہ تو بیان سے باہر ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت جو آپ کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ امام الانبیاء کی زوجہ محترمہ ہیں، جو جی نبیوں کے ماشاء تاجدار ہیں، نبیوں کے سلطان ہیں، ان کی بے آپ شک بے شک رفیقہ حیات رہیں۔ اور ان کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلام پیش فرمایا گیا، جس طرح کہ صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں کہ بارگاہ رسالت میں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاضی خدیجہ تو قد اتت کا معہا اناء فیہ ادام او طعام او شراب فاذا ہی اتت کا فقرا علیہ السلام من ربیہا۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس دسترخوان لا رہی ہیں جس میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ ان کو ان کے رب کی طرف سے سلام پیش فرما دیجئے گا۔ تو کتنی عظمت ہے کہ جن کو اللہ تبارک و جی جی تعالیٰ بالکل سلام بالکل پیش فرمائے۔ اور اسی طرح مسند امام احمد کے اندر حدیث پاک ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل نساء اہل الجنت خدیجہ بنت خویلد و فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آسیہ بنت مزاحم امرأۃ فرعون و مریم ابنۃ عمران۔ آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنتی خواتین ہیں ان میں سے جو سب سے افضل خواتین ہیں، ان میں سے جو سب سے پہلا نمبر ہے وہ سیدہ پاک کا ہے۔ دوسرے نمبر پہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر ہوا۔ تیسرے نمبر پہ حضرت آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی تھی، اور چوتھے نمبر پہ مریم بنت عمران کا۔ اور پھر ان کی شان یہ بھی بڑی ہے، آپ کو مطلب یہ چیز بھی چار چاند لگا دیتی ہے کہ آپ جی نے جی اپنا جتنا مال تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جتنا فائدہ جتنا نفع مجھے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مال نے دیا ہے، اتنا کسی اور کے مال نے بے مجھے شک نفع بے نہیں شک دیا۔ جی جی بالکل اس طرح ہی اور بات ہے۔ پھر سرکار کی محبت ان کے ساتھ اتنی تھی ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اکثر جب آپ کا ذکر ہوتا تھا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، آپ کی وہ اللہ وفاداری سرکار کو یاد آتی۔ تو پھر اما فرماتی ہیں کہ مجھے بڑا رشک ہوتا تھا، بلکہ ایک جگہ پر تو آپ فرماتی ہیں کہ ان کا وصال ہو چکا تھا تو بعد میں مجھ سے نکاح ہوا۔ آپ فرماتی ہیں جتنی محبت سرکار ان سے فرماتے تھے، اگر ان کی زندگی میں بھی سرکار کی رفیقہ یاد بن جاتی تو جو ان کی محبت سرکار کے دل میں تھی نا، شاید وہ مجھ سے برداشت نہ ہوتی، جتنی محبت سرکار ان سے فرماتے تھے۔ تو جب بھی ان کا اللہ ذکر ہوتا تو سرکار فرماتے تھے کہ خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ویسی تھی۔ تو اما صاحبہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب کبھی بھی گھر میں مطلب کوئی اچھا کھانا پکنا یا کوئی بکری وغیرہ ذبح کرنی نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا کہ جو خدیجہ کی جو سہیلی ہے نا، ان کو ڈھونڈ کے سرکار نے وہ کھانا ان کی طرف بھیجنا کہ وہ آپ ان کی سہیلی ہیں جو میری محبوبہ تھی۔ ماشاءاللہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے جو محبت کرنا، ان سے جو آپ کی جو سرکار سے وفاداری تھی، وہ آپ کا بہت بڑا مقام ہے، اور یہ مقام شاید ہی کسی اور کو نصیب ہوا ہو۔ زبردست، ماشاءاللہ علامہ صاحب کمال ہو گیا، بہت خوشی ہوئی۔ اچھا علامہ صاحب دوسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں کہ یہ ذرا بتا دیجئے کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ اس کے بارے میں ذرا رہنمائی فرما دیں۔ جی، جو آپ کا وصال با کمال ہے وہ بعثت مبارکہ کے 10ویں سال، یعنی بعثت کہتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، تو اس کے 10 سال بعد آپ کا وصال با کمال ہوا، اور ہجرت مدینہ سے
تین سال پہلے، اور اس وقت ابھی نا جنازے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو اچھا جب اچھا جنازے کا حکم ہی نہیں آیا تھا تو اس لیے آپ کا جنازہ نہیں پڑھا گیا۔ اور یہی بات امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 369 رضا فاؤنڈیشن، اس میں آپ نے بیان فرمائی ہے کہ آپ کا جنازہ نہیں پڑھا گیا تھا، آپ بغیر جنازے کے آپ کی تدفین ہوئی تھی، کیونکہ ابھی جنازے کا حکم آیا ہی نہیں تھا۔ جی ٹھیک ہو گیا علامہ صاحب، ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا گائیڈ فرمایا، بہت اچھی رہنمائی فرمائی۔ تو علامہ صاحب ہم اپنے تیسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں کہ علامہ صاحب یہ جو اسلام آباد میں جو جلسہ امر بالمعروف کے نام سے ہوا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں، یہ جو جلسہ دیکھیں جی، اسلام آباد میں میرا ہوا؟ تو خیال، میں تو ایک حقیر سا بندہ ہوں، فقیر سا آدمی ہوں، جی 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 بلکہ جو بھی جس کے دل میں اسلام کی محبت ہے، جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہے اور عاشق رسول ہے، ہر اس بندے کا جو دل ہے وہ دکھتا ہے اس بات سے کہ انہوں نے جو سیاسی جلسہ کیا وہ کرے، ہمیں اس سے کوئی ایشو نہیں ہے، وہ سیاسی جلسے کرتے تھے، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، وہ کرتے رہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو جو امر بالمعروف ہے یہ ایک قرآنی اصطلاح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر امت محمدیہ کی یہ شان بیان فرمائی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، فرمایا کہ تم تو وہ امت ہو جو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اور جو امر بالمعروف ہے نا، یہ تامرون، یہ امر سے بنا ہے، اور نیکی جو ہوتی ہے نا، مطلب معروف جو کہتے ہیں وہ اس نیکی کو کہتے ہیں جو اتنی مشہور نیکی ہو کہ جو ہر کسی کے نزدیک نیکی ہو، جس کو ہر بندہ جانتا ہو کہ یہ نیکی ہو، جس طرح کہ نماز ہے، یہ ہر بندہ سمجھتا ہے، جی کہ جی پڑھتا ہے تب بھی وہ سمجھتا ہے کہ یہ بے نیکی ہے، شک کوئی نہیں پڑھتا تب بھی وہ یہ جانتا ہے کہ یہ نیکی ہے، اسے انکار نہیں کرتا۔ جس طرح روزہ ہے، یہ ہر بندہ جانتا ہے کہ نیکی ہے، اسی طرح جو بھی معروف کا لفظ بولا جائے گا اور اس سے مراد وہ نیکی ہوگی جو سبھی کے نزدیک نیکی ہے۔ اب انہوں نے ایک سیاسی جلسہ کیا اور اس کا نام رکھ دیا امر بالمعروف، اور اس کے جی اندر شاہ صاحب آپ بھی مطلب جانتے ہوں گے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ عمران خان جو بیان کر رہا تھا اور اس کے جو دیگر جتنے بھی گنڈے ہیں وہ بیان کر رہے تھے، تو وہ ساتھ گانے چل رہے جی تھے، اور جی جس جی میں مطلب گانے جو ہیں وہ تو بہت بڑا عذاب ہے۔ میں ایک حدیث پاک میں نے پڑھی کہ ایک صحابی تھے، وہ فرماتے ہیں میرا بچپن تھا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پہ جا رہا تو دور سے کہیں نا ڈھول کی آواز آئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جی کانوں کے اندر اپنی انگلیاں مبارک کر لی، تو کافی سفر آپ نے ایسے انگلیاں کانوں مبارکوں میں ڈال کے آپ نے سفر کیا، تو کافی آگے جا کے پھر آپ نے اس صحابی سے فرمایا کہ ابھی دیکھو آواز آ رہی ہے ڈھول کی یا نہیں آ رہی، تو اس صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ اب آواز نہیں آ رہی، تو آپ نے وہ نکال دی انگلیاں مبارک، تو آپ ڈھول کی آواز سے آپ نے اپنے کان مبارک بند کر لیے۔ اور جو گانا ہے جس کے بارے میں سرکار کا فرمان علی شان کا مفہوم ہے کہ جو بندہ گانا سنتا ہے اس کے دل میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے، اس کے دل میں جی جی منافقت پیدا ہوتی ہے۔ تو بالکل، جہاں آج پر کل تو گانے بجائے جائیں، موسیقی ہے ہی بڑی ہے۔ جہاں پر عورت غیر محرم مرد اور عورتیں ان کا باہمی اختلاط ہو، جبکہ کعبہ معظمہ ہو، وہاں پر جو مطاف ہے، وہاں پر جو امہات المومنین ہے، وہ مردوں عورتوں کا جی اختلاط جو ہے وہ پسند نہیں فرماتی، تو ایسے سیاسی جلسوں میں اس طرح کی مطلب کبھی حرکات کرنے کے بعد بھی اس کو امر بالمعروف کا نام دینا، میں سمجھتا ہوں، بلکہ جی میں نہیں جی یار بالکل، مسلمان سمجھتا ہے کہ یہ اسلام کا مذاق ہے اور ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جی جی بالکل اس طرح کی بات ہے مفتی صاحب، آج کل جو ہے نا بہت حالات خراب جا رہے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، تو جی بالکل بالکل۔ ماشاء اللہ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے وہ کیا۔ اچھا مفتی صاحب، ہم اپنے اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں کہ یہ جو فجر کی سنتے ہیں، جی جی یہ جو فجر کی سنت اور جماعت کا مکمل جو حکم ہے نا، وہ آپ باحوالہ ہمیں بتا دیں۔ جی، اس میں شاہ صاحب سب سے پہلے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ عام سوال جو اٹھایا جاتا ہے، آپ نے بھی جو سوال کیا ماشاءاللہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے، اور میں دعا کروں گا کہ جتنے لوگ پروگرام کے ذریعے یہ سوال سنیں، اس کا جواب سنیں، اللہ کرے ان کے دلوں میں یہ محبت پیدا ہو اور اس پر عمل کریں،
ہو سکتا ہے ہمارے لیے یہ ذریعہ نجات بن جائے کہ ہمارا جو مسلک احناف ہے نا، اہل سنت و جماعت، جی جی احناف کا جو مسلک ہے اس بارے میں یہ ہے، پہلے جو ہم سوال ذرا واضح کر دیں کہ سوال کیا ہے۔ وہ سوال یہی ہے کہ اگر جماعت فجر کی کھڑی ہے جی جی اور بعد میں کوئی بندہ آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ امام صاحب جماعت کروا رہے ہیں اور ابھی اس نے سنتیں پڑھنی ہے، تو جی کیا جی وہ مطلب جماعت کھڑی ہو اور اس کے دوران وہ سنتیں پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ تو اس بارے میں جو ہمارا حناف کا مسلک ہے وہ یہی ہے کہ اگر وہ اس کو یقین ہو کہ وہ سنتیں پڑھ کے جماعت میں شامل ہو سکتا ہے، تاکہ تشہد میں بھی ملنے کی امید ہو، تو تب بھی حکم یہی ہے کہ پہلے وہ سنتیں ادا کرے گا ایک سائڈ پہ ہٹ کے، جی مطلب اگر جماعت اندر ہو رہی ہے تو وہ باہر سین میں کھڑا ہو کے سنتیں پڑھ لے، یا کسی ستون کی اوٹ میں آ کے وہ مطلب کھڑا ہو کے وہ سنتیں پڑھ لے، پہلے سنتیں پڑھے گا اور اس کے بعد پھر وہ جماعت کے اندر شامل ہوگا۔ اور اس بارے میں جو مطلب دلائل ہیں، سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جتنی بھی سنن ہے نا، سنن جی موقدہ جی جو ہیں جن کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید بیان فرمائی، سب جی سے جی بالکل زیادہ بالکل سرکار نے فرمائی یہ فجر کی سنتوں کی ہے۔ حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بیان فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 156 ہے، اور اسی طرح یہ صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ کسی بھی نفل نماز کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تاکید نہیں فرماتے تھے جتنی تاکید فجر کی 2 سنتوں کی سرکار تاکید کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، یہ شرح معانی الاثار کے اندر حدیث پاک موجود ہے، اسی طرح سنن ابو داؤد کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتوں کے حوالے سے فرماتے تھے کہ اے میرے صحابہ، اے مسلمانوں، ان 2 سنتوں کو کبھی مت چھوڑنا، اگرچہ تمہیں گھوڑوں کا عمل ثابت ہے کہ جماعت کھڑی ہو فجر کی اور انہوں نے پہلے سنتیں پڑھی پھر جماعت میں شامل ہوئے، تو بہت زیادہ ایسی احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ میں 1-2 آپ کو پیش کرتا ہوں کیونکہ وقت بھی قلیل ہے۔ تو حضرت جی جی سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، یہ اثار السنن کے اندر حدیث پاک موجود ہے، سنن تابعی کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، اور اس کی جو اسناد ہے نا، وہ مطلب سند جو ہے اس کی وہ صحیح ہے۔ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ میں ماشاء نے اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بیدار کیا، تو آپ کو اس وقت بیدار کیا جب فجر کی جماعت کھڑی ہو چکی تھی، فجر کی جماعت اللہ کھڑی ہو گئی تھی، تو آپ پڑھیے جلدی سے اٹھے، فقام، آپ اٹھے، فصلی رکعتین، تو پھر آپ نے پہلے 2 سنتیں پڑھی، ٹھیک ہے، پھر آپ نے جا کر جماعت میں شمولیت اختیار کی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح حضرت ابو عثمان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ بھی اثار السنن کے اندر حدیث پاک موجود ہے اور اعلاء السنن کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد میں تشریف لے کے آئے، وہ امام صاحب جو وہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو آپ نے پہلے کیا کیا، ابھی آپ نے سنتیں نہیں پڑھی تھی فجر کی، کہ 2 سنتیں پڑھی، وہ تھوڑا سا مطلب جماعت سے ہٹ گئے، جس طرح کہ جی میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ بالکل جماعت کے ساتھ متصل کھڑے ہو کے سنتے نہ پڑھیں، تھوڑا سا فرق کر جی لیں، جی اگر بالکل جماعت اندر ہے تو باہر کھڑے ہو جائیں۔ تو آپ نے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے نا سنتیں ادا کی، پھر آپ جماعت میں شریک ہوئے۔ تو یہ کافی زیادہ ایسے احادیث ملتی ہیں جس میں صحابہ کے آثار ملتے ہیں، جس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل یہی تھا کہ پہلے اگر سنتے نہیں پڑھی تو جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو فجر کی پہلے آپ سنتے پڑھتے تھے، پھر جماعت میں شامل ہوتے تھے۔ ماشاء اللہ زبردست مفتی صاحب، ماشاء اللہ آپ بہت اچھا گائیڈ فرما رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ تو آمین آمین جی۔ مفتی صاحب ہم اپنے اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، اگر بندہ عشاء کی نماز پڑھنے آئے تو تراویح کی جماعت ہو رہی ہو، تو کیا وہ جی، فرائض پڑھ کے فوراً تراویح پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ فرائض پڑھنے کے بعد فوری مطلب وہ 2 سنتیں ہیں وہ پڑھے گا، ترتیب لازم ہے اس میں، مطلب پہلے وہ عشاء یعنی کی کہ فرض اس نے پڑھے۔ یعنی کہ جی اس نے اگر بندہ عشاء کی نماز پڑھنے آیا ہے تو جی جی تراویح کی جماعت ہو رہی ہو، تو کیا وہ جی جی فرائض پڑھ کے فوراً تراویح پڑھے گا یا نہیں؟ جی بالکل ایسے ہی، پہلے وہ فرض پڑھے گا، بعد میں نماز تراویح ادا جی کرے گا۔ اچھا اچھا، جی جی ٹھیک مفتی صاحب، بہت شکریہ۔ اچھا مفتی صاحب، ہم اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں
کہ عورت کا سیاست میں آنا اور غیر محرم مردوں کے سامنے تقریر کرنا کیسا ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ جی، سب سے پہلے یہ بات ہے کہ جو عورت کا سیاست میں آنا اور عورت کی جو حکمرانی ہے، اس حوالے جی سے جی ہمارے اسلام میں تو بالکل واضح رستہ اسلام نے بتا دیا ہمیں کہ عورت کا سیاست میں آنا یا عورت کی جو حکمرانی ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس کو اسلام نے جی پسند نہیں فرمایا۔ جس طرح کہ ترمذی شریف کی حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تمہارے حکمران بہترین لوگوں میں سے ہوں گے اور تمہارے مالدار جو ہیں وہ غنی ہوں گے اور بخشش کرنے والے ہوں گے اور تمہارے معاملات باہمی مشورہ سے طے پائیں گے، تو فرمایا کہ تمہارا زمین پر رہنا قبر میں جانے سے بہتر ہے، یعنی تب تمہارا زندہ رہنا مرنے سے اللہ بہتر ہے۔ اور فرمایا جب تمہارے حکمران بدترین لوگ بن جائیں اور مالدار جو ہیں وہ بخیل بن جائیں، کنجوس ہو جائیں، اور تمہاری سربراہی اور حکمرانی عورتوں کے سپرد کی جائے، تو فرمایا پھر تمہارا زندہ رہنے سے بہتر ہے تم قبر میں چلے جاؤ، مطلب اب زندگی سے اللہ مر جانا ہی بہتر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ جنگ جمل کے زمانے میں اللہ پاک نے مجھے جی ایک جی فرمان کی وجہ سے نفع پہنچایا جو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا تھا، وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کو سرکار کو خبر ملی کہ اہل فارس نے کسرا کی جو بیٹی ہے اس کو سلطنت دے دی ہے، سلطنت کی حکمرانی دے دی ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے حکمرانی کسی عورت کے سپرد کر دی ہو۔ اور امام خطابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فتح الباری شرح صحیح البخاری میں یہ بات موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ عورت کی جو حکمرانی ہے وہ عورت حکمرانی کے منصب پر اور قضا یعنی کہ قاضی کے منصب پر اس کا فائز ہونا یہ بالکل جائز نہیں ہے، اور یہی جمہور علماء کا متفق فیصلہ ہے کہ یہ عورت کی حکمرانی اور اس کا سیاست میں آنا اور اس طرح غیر محرموں کے سامنے بیان کرنا یہ تو بالکل ہی جائز نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے شک بے آپ شک نے جو عورت کے لیے حکم فرمایا ہے وہ تو قرآن پاک میں بھی واضح ہے کہ سرکار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عورتیں اپنے پردہ مطلب کر لیں، اپنے آپ کو چھپائیں، اپنے آپ کو محفوظ کر کے رکھیں۔ بلکہ مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے، یہ تو عورتیں بھی مطلب جی اپنے جی خامدوں کی بات نہیں مانتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جی ایک بالکل حدیث پاک ہے، ایک طرف مطلب خامد کا کہنا ہے اور دوسری طرف ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ درۃ الناسین کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ایک صحابی نا وہ جہاد پہ جانے لگے تو اپنی وہ زوجہ جی محترمہ سے کہے گئے کہ جب تک میں واپس نہ ہوں نا تم نے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ اب وہ صحابی تو چلے گئے، تو وہ جو صحابیہ تھیں ان کے جو زوجہ تھیں ان کو پتہ چلا، اطلاع ملی کہ ان کے جو والد ہیں وہ کافی زیادہ بیمار ہیں، کافی زیادہ بیمار ہو گئے، جی تو ان کے والد مطلب انہوں نے پیغام بھیجا کہ مجھے بیٹی آ کے مل جاؤ۔ اب انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ اپنے باپ کے گھر جاتی، انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ میرے خامد نے حکم دیا ہے کہ میں ان کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلوں، اب میرا باپ بیمار ہے تو کیا میں ان کی اجازت کے لیے جا سکتی ہوں یا نہیں جا سکتی؟ سرکار نے فرمایا کہ تم جا سکتی ہو لیکن بہتر ہے تم نہ جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوسری مرتبہ پھر پیغام آیا کہ تمہارا جو باپ ہے وہ مطلب آخری سانسیں لے رہا ہے تو آخری بار آ کے مل جاؤ۔ انہوں نے پھر بارگاہ مصطفیٰ میں پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ میرے باپ کی جو حالت ہے کافی نازک ہے، آخری وقت ہے، میں ابھی جا سکتی ہوں یا نہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ تم جا سکتی ہو لیکن بہتر ہے نہ جاؤ، وہ نہیں گئی۔ تیسری بار پیغام آیا کہ باپ فوت ہو گیا ہے، جنازہ اٹھنے لگا ہے، آ کے آخری دیدار کر لو، اپنے باپ کی زیارت کر لو۔ تو اب ذرا بات آپ شاہ صاحب سوچیں کہ وہ کیا وقت ہوگا، جی جی بیٹی پہ کیا بالکل گزرتی ہے جب اس کا باپ دنیا سے بے چلا شک گیا ہو اور آخری بار اس کو دیکھنا ہو اس نے۔ تو انہوں نے پھر بھی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، بارگاہ رسالت میں پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ میرا باپ فوت ہو گیا، تو اب آخری بار اگر اب میں نہ گئی تو ہو سکتا ہے کہ دوبارہ تو کبھی میرے باپ کی زیارت مجھے نہیں ہوگی، میں باپ کو نہیں دیکھ سکوں گی، تو میرے لیے کیا حکم ہے، بہتر ہے میں چلی جاؤں یا نہ جاؤں؟ سرکار نے فرمایا بہتر نہ جانا ہے، تو وہ نہیں گئی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے خامد کی بات مانی، وہ نہیں گئی، باپ فوت ہو گیا، جنازہ پڑھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ آپ کے پاس جبریل امین آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بندہ فوت ہوا ہے نا اس کو اللہ پاک نے محض اس کے عملوں کی وجہ سے نہیں بخشا،
بلکہ اس کی بیٹی نے جو اپنے خامد کی اطاعت اور فرما برداری کی ہے نا، اس وجہ سے اللہ پاک نے اس کے باپ کی بخشش فرما دی ہے۔ اندازہ کریں سبحان کہ اللہ، اب ہمارے جو آقا ہیں وہ تو فرماتے ہیں کہ عورت کا باہر نکلنا یہ جائز نہیں ہے، پھر جی جی ایسے غیر بالکل، محرم مردوں کے سامنے بیان کرنا تو بالکل اس کا کوئی توق ہی نہیں بنتا نا۔ تو یہ عورتیں ہوش کے ناخن لیں، اور یہ جو مطلب یہ آپ کے جی پروگرام کے جی ذریعے میں یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ جو عورتیں گلی بالکل، بازاروں میں نکل آتی ہیں میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتی ہیں، کہ جی جسم بھی بالکل اللہ صحیح پاک نے بات ہمیں ہے دیا مفتی ہے، صاحب، اور اس پر جو مرضی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی چلے گی۔ تو زندگی اسی میں ہماری بہتری ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق چلے۔ جی بالکل گزارش ہے۔ صحیح بات، ہاں جی۔ ماشاء اللہ، زبردست ہے مفتی صاحب۔ مفتی صاحب آپ سے اگلا سوال ہے کہ یہ جو ٹی ایل پی والوں کا دھرنا ہے یا احتجاج، یہ جی شرعن درست ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی فرما دیجیے، کیونکہ اس کے بارے میں کافی سوالات اٹھتے ہیں اور اٹھ رہے ہیں کہ یہ جو ٹی ایل پی والوں کا دھرنا ہے یا احتجاج، یہ شرعن ہماری شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ آپ رہنمائی فرما دیجیے۔ ہاں جی بالکل، یہ تو بہت بڑا مطلب المیہ بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ پی ٹی آئی والوں جی کا جو لیڈر ہے ان پر معاملہ بنا تو یہ اب ریلیاں بھی نکال رہے ہیں، جلسے جی جلوس جی بھی کر بالکل، رہے وہ تو ہیں، روڈ بھی بالکل بلاک صحیح کیے بات، ہوئے ہیں۔ تو اب ان کو صحیح، مطلب کوئی اسلام نہیں یاد آ رہا، اب ان کو رستے بند ہونے کی وجہ سے ایک مطلب کوئی دشواری نظر نہیں آ رہی۔ لیکن جب بھی یہ ٹی ایل پی والے کو دھرنا دیتے ہیں یا جلسہ جلوس کرتے ہیں، کوئی ریلی نکالتے ہیں، تو ان کو اندر سے ایک جی درد اٹھتا ہے جو مطلب وہ برداشت سے باہر ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں جی اسلام تو اس کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ دیکھیں اسلام، یہ جو ٹی ایل پی والے ہیں نا، انہوں نے جب بھی کوئی دھرنا دیا ہے یا کوئی جلوس نکالا یا جی ریلی نکالی یا جلسہ کیا، تو کبھی بھی آپ تاریخ اٹھا لیں جب سے یہ دھرنے شروع ہوئے ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والوں کے، تو انہوں نے کبھی بھی اپنے مفاد کے لیے کوئی جلسہ جلوس نہیں کیا، اپنے سیاسی مفاد کے لیے کبھی نہیں کیا، ٹھیک ہے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے کبھی نہیں کیا۔ تاکہ جب یہ 2018 میں یہ الیکشن ہوا اور سب کو پتا تھا کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جی جی ووٹوں پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ان کا حق مارا گیا، اس کے باوجود بھی انہوں نے کوئی دھرنا اپنے ذاتی مقاصد کے لیے نہیں دیا۔ انہوں نے بالکل صحیح بات ہے مفتی صاحب، تب ہی انہوں نے جلسہ جلوس کیا، تب ہی انہوں نے مطلب دھرنا دیا کہ جب ناموس رسالت پر حملہ ہوا یا ختم نبوت پر حملہ جی ہوا، جی بالکل، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب ناموس رسالت پر حملہ ہو تو پھر یہ فقط ٹی ایل پی والوں کا حق نہیں ہے یہ احتجاج کرے، بلکہ پھر تو ہر مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کہ حضور ایک مسئلہ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی صلی کرتا ہے اللہ علیہ وسلم، تو کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ ساری امت پر فرض ہے کہ وہ اس کا بدلہ لے، جو گستاخی کی ہے جی گستاخ نے، بالکل، بے اس شک بے گستاخی شک، کا بدلہ لیا جائے۔ اور انہوں نے عرض کی کہ حضور اگر وہ جی بدلہ نہ لے سکیں تو پھر کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پھر پوری امت کو خودکشی کر لینی چاہیے، وہ مر جائے، اس سے بہتر ہے اللہ وہ زندہ اکبر، رہے، اس کا مر جانا بہتر ہے۔ تو جب اللہ، ناموس رسالت کا مسئلہ ہو یا ختم نبوت کا معاملہ ہو یا ناموس اسلام کا معاملہ ہو یا ناموس صحابہ یا ناموس اہل بیت کا معاملہ ہو، تو پھر ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ احتجاج کرے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے۔ اور پھر تو مطلب زندگیاں ہماری کچھ نہیں ہے۔ یہ ملک کیا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جی جی فرمایا تھا بالکل، کہ اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے، اگر ملک جائے ہاتھوں بالکل، سے جاتا ہے جائے، مگر احکام حق سے نہ کر بے وفائی۔ آپ نے یہی پیغام دیا تھا کہ یہ ملک ہمارے لیے زیادہ عزیز نہیں، بلکہ احکام حق جو ہیں، جو احکام خدا بندی ہیں، وہ ہمارے لیے زیادہ عزیز ہے۔ اب ہم اللہ کے اور نبی کے احکام کے اوپر ملک کو ترجیح نہیں دے سکتے، بلکہ ملک کے اوپر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو ترجیح دیں گے۔ وہ بابا جی اکثر ایک شعر پڑھا کرتے تھے جی نا، جی تو بالکل، وہ میں بابا جی کا آپ کی کمال، اجازت سے وہ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ وہ بابا جی 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 فرماتے تھے، بسم اللہ، دل تے ہاتھ رکھ تے سچ سچ دس، ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ عشق نبی نہیں جے سینے وچ، وت راز ایمان دا اللہ، مطلب کیا؟ وت ہندوستان ہی ٹھیک آسے، کہ اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا؟
تو جس بے ملک شک صحیح بات پاکستان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہ ہو، جہاں پر سرکار کے حقوق کا خیال نہ کیا جائے، وہاں پر کسی کے حق کا خیال نہیں کیا جائے گا۔ میں آخری بات یہ بھی عرض کر دوں، آپ جانتے ہیں، یہ ہر جی بندہ جانتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جب جی جیل میں تھے تو آپ کو مطلب وزارت دی گئی، تو وہ 7 سال قحط پڑا۔ یہ تو اب سب لوگ جانتے ہیں نا، 7 سال قید پڑا وہ پورے مصر پر، جی ٹھیک ہے۔ سارے بالکل مصر بالکل والے اتنے مطلب پریشان ہو گئے کہ انہوں نے اپنے مال بیچ دیے، جانور بیچ دیے، حتیٰ کہ اپنے بچے بیچ دیے، حتیٰ کہ خود غلام بن گئے۔ آخری سال تو وہ اپنی غلامی کے بدلے میں انہوں نے اب معاوضہ جو ہے وہ مال لیا، گلہ لیا۔ تو یہ مطلب کیا وجہ تھی ان پر، اتنا قحط کیوں پڑا تھا، اتنی پریشانی کیوں آئی تھی؟ تو مفسرین اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فقط اس کی وجہ ایک ہی تھی کہ بازار مصر میں جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی بولی لگی تھی نا، آپ کو بیچنے کے لیے جو پیش کیا گیا تھا، تو اللہ پاک کو وہ پسند نہیں آیا۔ اللہ کے نبی کی بولی لگائی جائے، یہ اللہ کو گوارا نہیں اللہ، ہوگا۔ یہ تو اللہ ساری بات ہے پاک نبی نے سے اس بڑھ کے۔ ایک بولی کی وجہ سے جی 7 سال ان کو قحط میں رکھا۔ تو اگر ایک نبی کی بولی لگائی جائے، شاہ صاحب صرف بولی لگے، جی تو اللہ جی پاک 7 سال پورے مصر کو قحط میں رکھتا ہے، وہ تو پریشانی میں نبیوں کے رکھتا ہے۔ سردار ہیں۔ تو پھر امام الانبیاء ہوں، نبیوں کے تاجدار ہوں، نبیوں کے بے شک سلطان ہوں، ان کی عزت پر حملہ ہو، تو پھر یہ لوگ کہیں جی ہمیں امن سکون مل جائے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ خام خیالی، بے ایسا نہیں ہے۔ جہاں پر سرکار کے حقوق کا پاس نہیں ہوگا، وہاں پر کسی کے حقوق کا بھی پاس نہیں ہوگا۔ جی جی بالکل اس طرح بات ہے۔ بابا جی بھی یہی درس دیتے رہے ہیں عوام کو جی بالکل، کہ نکلو حضور کی عزت کے لیے نکلو۔ عزت کے تو لیے نکلو، بالکل۔ آج تو دیکھ آج لینا، کل مطلب یہ عوام، ناموس رسالت کے لیے جب نکلتے تھے تو تب تو یہ دہشت گردی تھی، جی اب جی یہ خود تو آج ناموس عمران کے لیے خود نکلے ہوئے ہیں، اور اب یہ حب الوطنی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ناموس رسالت کے لیے صحیح بات نکلنا ہے۔ تو پھر دہشت گردی تھی، ٹھیک ہے، وہ ملک کا نقصان تھا، مطلب سب کچھ، مطلب وہ تو نیگیٹو تھا۔ اب جو ناموس عمران کے لیے نکلے ہیں، یہ یوتھیا قوم جو ہے، جی، وہ کسی نے کہا تھا نا، افسوس، القوم بہت افسوس الیوتھیون ہے۔ لا یاقلون، جی القوم الیوتھیون لا یاقلون، کہ یہ جو یوتھی قوم ہے نا، ان کو کبھی عقل نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ جی تو اب یہ سب بلوطنی ہے، اللہ پاک ان کو، ہمیں بھی اللہ ہدایت عطا فرمائے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اچھا مفتی صاحب، اگلا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ جو عمران خان ہے، اس کے چلے جانے سے ہمیں خوشی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں ذرا؟ جی شاہ صاحب، آپ آپ کا نے کیا بہت اچھا خیال ہے؟ سوال کیا ہے، جی بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ یہ مطلب ہمیں لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ جی جی کیوں بالکل۔ خوش ہو رہے ہیں، جن کی حکومت آئی ہے کیا آپ ان سے مطمئن ہیں؟ یہ مطلب اب میں نے سنا ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم بن چکا ہے، شاید ابھی بنا ہے یا نہیں جی جی بنا، تو یہ جی خبریں ابھی آ تو رہی ہیں۔ بات، جی ہاں جی، تو اس کے بارے میں ہمارا جو موقف ہے وہ واضح ہے کہ یہ جتنی مطلب اسمبلی کے اندر جتنے لوگ ہیں نا، ان میں سے اکثر کے جو ہاتھ ہیں وہ شہدائے ناموس رسالت کے خونوں سے آلودہ ہیں، ان کے ہاتھوں پر شہدائے ناموس رسالت اللہ کے خون بے لگے شک ہوئے ہیں، اور ہم ان میں سے کسی کے آنے سے بھی نہ خوش ہیں، مطلب نہ مطمئن ہیں۔ ہاں، ہمیں اتنی ضرور خوشی ہے کہ یہ جو خبیث ذلیل تھا یہ چلا گیا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں پر ظلم کیا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ناموس رسالت کو ایک مذاق بنا دیا تھا۔ ناموس رسالت کے مسئلے کو یہ سمجھنے والے نہیں تھے، اور جو عزت ناموس پر پہرا دینے کے لیے، ناموس رسالت پر پہرا دینے کے لیے نکلے، ان پر انہوں نے شیلنگ کی، اسٹریٹ فائرنگ کی، ان پر تیزاب پھینکا گیا، اور ان کو مطلب گولیاں چلائی گئیں، شہید کیا گیا۔ تو یہ ہم اس بات پر ضرور خوش ہیں کہ اللہ پاک نے اس کو ذلت کے دانے پر کھڑا کر دیا ہے، لیکن ان کے آنے سے ہم خوش نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہماری خوشی اسی بات میں ہے کہ جی یہاں جی پر اسلام کا نظام ہو، یہاں پر بے جو آئے شک نا وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والا ہو، حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیروکار ہو، اور ان جی، میں سے کیا کوئی اونچی بھی بڑی ایسا بات ہے نا۔ نہیں ہے۔ ہاں جی، ماشاء اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی نے روڈ بلاک کیے ہوئے ہیں، یہ شرعی طور پر ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ کیونکہ کافی کئی لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ اپنے خیرات کا جی اظہار بالکل، فرمائیے اس بارے میں جو ہمارے اسلام کا نظریہ ہے وہ بالکل صاف واضح
کہ جو روڈ بلاک کیے جاتے ہیں نا شاہ صاحب، اس میں جی یہ جی ہے کہ کوئی دینی مقصد ہو، اپنے جی ذاتی بالکل مقصد کے لیے روڈ بلاک کرنا، مطلب شاہراہوں کو بند کر دینا، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ جس طرح کہ جی جی بخاری و مسلم میں حدیث پاک ہے، مشکاہ شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ خبردار، راستوں میں بیٹھنے سے پرہیز کرو۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ رستوں علیہ میں وسلم۔ بیٹھنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، مطلب ہم یہاں آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے بیٹھنا ہی ہے تو پھر جو رستوں کے حق ہے نا، وہ ضرور حق ادا کرو۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رستوں کے حق کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رستوں کے حق یہ ہیں کہ اپنی نگاہیں پست رکھو، نگاہوں کو نیچا رکھو، اور رستے سے جو تکلیف دہ چیز ہے اس کو ہٹاؤ، سلام اگر کوئی آپ کو سلام کرتا ہے تو ان کا جواب دو، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ تو فرمایا یہ مطلب رستوں کے حق ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو مظلوم ہے، لاچار بندہ ہے، اس کی مدد کرو، اور جو بھٹکا ہوا ہے، جو رستے سے بھٹک گیا، بے شک رستہ بھول گیا، اس کو رستہ بتا دو۔ تو اب اس حدیث پاک کی روشنی میں اگر ہم ان کے جلسے جلوسوں کو دیکھتے ہیں، ان کی ریلیوں کو دیکھتے ہیں، تو بالکل جائز نہیں ہے، جی جی کیونکہ ان کے جلسے جلوسوں کے اندر بے حیائی بھی عروج پر ہوتی ہے، بلکہ اپنی باجیاں ساتھ لے کے جاتے ہیں بے حیائی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی، استغفر اللہ العظیم۔ تاکہ مطلب یہ اپنے بطور اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے نا، کیونکہ یہ جب بھی یہ بے ٹی حیائی ایل پی مفتی والے صاحب خیر نکلتے ہی ہیں، بہت گر گیا ہے اس معاشرے میں، ہاں آپ جی کے بالکل سامنے بالکل، تو ہاں جی، تو یہ جہاں دل خون سے ان آنسو کے روتا ہے۔ جلسے جلوسوں میں تو بالکل اسلام کی کوئی رعایت ہو ہی نہیں رہی نا، نہ رستوں کے حقوق جی جی ادا ہو رہے ہیں، تو لہٰذا یہ پھر کسی دینی مقصد کے لیے نہیں نکلے، یہ اپنے لیڈر کی بالکل۔ عزت کے لیے نکلے ہیں۔ اگر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے نکلتے تو ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، نکلے، بلکہ ہم ان سے آگے ہوں گے۔ اگر یہ اسلام کے لیے بے شک بے نکلتے تو شک۔ ہم ان سے آگے ہوں گے۔ جب اپنے ذاتی مقصد کے لیے نکلے، وہ چاہے کوئی بھی نکلے، یہ مطلب ٹی ایل پی والے نکلے، تب بھی ہم یہی کہیں گے اگر اپنے مقصد کے لیے نکلتے ہو تو یہ جائز نہیں ہے، مہربانی۔ ٹھیک ہے۔ بالکل، اگر اسلام کے لیے نکلتے ہو حضور کی تو وہ عزت کے تو لیے ہر نکلیں بندے تو کا پھر فرض ہے، ہاں پھر جائز ہے، کوئی پرابلم نہیں اس میں، یہ اپنے لیے نکلے تو پھر جائز نہیں ہے۔ جی بالکل۔ اچھا مفتی صاحب، اب جو حکومت آ رہی ہے، جس بندے کے اب حکومت آ رہی ہے، اس سے آپ مطمئن ہیں یا نہیں؟ یہ آپ بتا نہیں دیں۔ جی بالکل ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں، کیونکہ یہ لوگ بھی وہی ہیں کہ جنہوں نے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا تھا، ٹھیک ہے، جی جی اور ان کا جو ماضی ہے اس میں مطلب ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا گیا، اور انہوں نے ختم نبوت کی وہ شک کو بدلنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق تھے، 2017 میں نومبر میں میں اس دھرنے میں خود موجود تھا، جو انہوں نے مطلب شیلنگ کی وہاں پر اشاقہ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو فقط اس لیے گئے تھے اپنے نبی کی عزت پر پہرا دینے کے لیے، اپنے آقا جی کی جی ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے، تو وہاں پر انہوں نے جی شیلنگ کی، فائرنگ کی، اور خیمے جلا دیے، ٹھیک ہے، وہاں پر کھانا جلا دیا اللہ۔ گیا، ان خیموں کے اندر قرآن پاک پڑے ہوئے تھے وہ جلا دیے گئے، حدیث کی کتابیں پڑھی ہوئی تھی وہ جلا دی، مطلب کچھ بھی ملا ان کو انہوں نے جلا دیا۔ تو یہ بھی مطلب کتنے پاک صاف نہیں ہے، یہ بھی اتنے دھلے ہوئے نہیں ہیں، یہ بھی مطلب پلید ہے، ان کا بھی جو ماضی ہے وہ لتھڑا ہوا ہے گناہوں سے اور ختم نبوت پر ڈاکے ڈالنے کے ساتھ، ٹھیک ہے، ہم ان سے بھی مطمئن نہیں ہیں۔ ہم تو تب ہی مطمئن ہوں گے جب اسلام کا نفاذ ہوگا اور حکومت اسلامی آئے گی، اور جب کوئی ایسا لیڈر آئے گا کہ جو کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو للکار سکے، ٹھیک ہے، تو جو کافر کو دیکھ کے اس کے سامنے مطلب آنکھیں جھکا جائے، تو وہ تو کبھی مسلمانوں کا لیڈر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو صرف ہم بے شک۔ ان سے کوئی مطمئن نہیں ہے، ہم تو صرف اس بات سے خوش ہیں کہ یہ وہ ذلیل چلا گیا، تو یہ بھی انشاءاللہ ان کا بھی وقت آئے گا، کیونکہ بابا جی نے فرمایا تھا نا کہ مولا یہ جی ان جی چہروں کو دیکھ لے، مولا ان کو گن لے، اور اکیلا اکیلا کر کے مولا ان کو ذلیل کر کے مارنا۔ تو یہ ابھی ذلت شروع ہو گئی ہے ان کی، اور انشاءاللہ تعالی ان قریب ان کا انجام ہم دیکھیں گے۔ جی بالکل، بابا جی کے بات پوری ہو رہی ہے ہاں قریب جی آ بے رہی ہے۔ شک۔ تو اچھا مفتی صاحب، آپ نے بہت اچھی رہنمائی فرمائی، آپ نے بہت اچھا گائیڈ فرمایا، تو بہت شکریہ، اللہ پاک ماشاء اللہ۔ فرمائے۔ تو آپ نے آپ کا
دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ آپ نے قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا ہے. جی تو مہربانی انشاءاللہ مہربانی تعالیٰ عز و جل پھر گفتگو ہوگی آپ سے. انشاءاللہ تو انشاءاللہ. آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ یہ دعا فرما دیجیے کہ جی اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ آمین آمین. پھر دعا فرما دیجیے. آپ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و صحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا الہ العالمین، اس ماہ مقدس کا صدقہ مولا عالم اسلام کی خیر فرما، مولا ملک پاکستان کی خیر فرما. مولا ملک پاکستان جن سازشوں سے دو چار ہے، مولا ان سازشوں سے محفوظ فرما، مولا ان سازشوں سے بھی محفوظ فرما. مولا ملک پاکستان کی ہر سازش اور ہر سازشی سے حفاظت فرما. مولا اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما. مولا جتنے بھی لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور نموز کے لیے مولا میدان کارزار میں ہے، مولا جتنے بھی ہمارے اکابر، ہمارے علماء، ہمارے جو بڑے ہیں، مولا ان کی حفاظت فرما. اور مولا جو اسلام کو نقصان دینے کے لیے برسر پیکار ہے، مولا ان کو نیست و نبود فرما، مولا ان کو نشان عبرت بنا. اور مولا یہ جو لائیو پروگرام ہوگا مولا، اس میں جتنے بھی میزبان تھے، مولا جو مہمان ہیں، مولا جو معاونین ہیں، مولا جس نے بھی اس میں حصہ ڈالا، مولا اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک جوڑوں کا واسطہ، مولا اس کو جو ان کی کاوش کو مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور مولا قبول فرما کے ہم سب کے لیے اس کو ذریعہ نجات بنا، صدقہ جاریہ بنا. مولا جتنے بھی لوگ اس کو دیکھیں، مولا اس کے بعد اگر کسی ایک بات پر بھی عمل کر لیتے ہیں تو مولا ان کے لیے بھی ذریعہ نجات بنا، اور ہمارے لیے بھی اس کو توشہ آخرت بنا. مولا اسی طرح ان سادات پاک کو اور جتنے بھی ان کے ساتھ معاونین ہیں، مولانا محمد عبد الرحمن جلالی صاحب ہیں، اور سید احمد گلزار صاحب ہیں، مولا سید نعمان بخاری شاہ صاحب ہیں، اور دیگر جتنے بھی ان کے مولا پس پردہ جو معاونین ہیں، مولا ان کی مدد فرما. اور مولا اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک جوڑوں کا صدقہ فرما کے مولا ان کو مزید عزتوں سے نواز. مولا ان کے پروگرام میں مزید ترقیاں اور مولا ان کو بڑھوتری عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.